مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. اس مسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھ پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں پچھلے زمانے کے کسی دور میں ہم پہنچ گئے جہاں اخلاص دینی اخلاص کا اور اسلام کی محبت کا اور سرکار مدینہ کے ساتھ عشق کا ایسا جذبہ تھا کہ ہوائیں بھی اسی میں مؤثر تھیں اور اس میں سانس لینے والے بھی ہر وقت اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم حضور سے قریب ہیں. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. حضور نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. مجھ کو جیسا نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو. سب اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضور کی طرح نماز پڑھنے کے لیے پوری نماز میں حضور کا تصور ضروری ہو جائے گا. حضور کس طرح رکوع فرماتے تھے, حضور کس طرح قیام فرماتے تھے, حضور کس طرح سجدہ کرتے تھے, حضور کس طرح قاعدے میں بیٹھتے تھے, ان مختلف اداؤں کے ساتھ پوری نماز میں میرے پیارے مصطفیٰ ہمارے تصور میں جلوہ کر رہیں گے. تب اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اس طرح نماز پڑھو کہ نماز میں مجھے دیکھتے رہو, نماز میں مجھے دیکھتے رہو کہ میں کیسے کھڑا ہوتا ہوں اور کیسے میں سجدہ کرتا ہوں, کیسے میں رکوع کرتا ہوں, کیسے میں قاعدہ کرتا ہوں. انہی اداؤں کو اتار لو اپنی نماز میں, وہی نماز ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. نماز میں حضور آپ کے سامنے جلوہ گر رہے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے کہ سلام آپ کرتے ہیں تو غائب کی طرح نہیں کرتے, حاضر کی طرح کرتے. حضور کو جو سلام کرتے ہیں تو جس طرح کسی حاضر کو سلام کیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ حضور کو سلام کرتے ہیں. حاضر کو سلام کس طرح کیا جاتا ہے ضمیر مخاطب کے ساتھ السلام علیکہ یا السلام علیکم. حضور نے یہ سلام کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میرے پیارے مصطفیٰ نے عطا کیے کہ جب قعدہ میں بیٹھو التحیات جب پڑھو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہوں. تو نبی کو جو مخاطب کر کے آپ سلام کر رہے ہیں تو نبی آپ کے ذہن میں, آپ کے تصور میں, آپ کے دل میں حاضر ہیں. جبھی تو حضور نے سلام کے جو الفاظ عطا فرمائے ہیں
وہ ہمیں متنبع کرتے ہیں اس بات کہ ہم نماز میں حضور کو غیر حاضر نہ سمجھیں، ہم خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے رسول نے سلام کی تلقین فرمائی، مردوں کو بھی سلام اور زندوں کا بھی سلام۔ مردوں کے سلام میں یا نہیں، زندوں کے سلام میں یا نہیں ہے، السلام علیکم۔ اور مردوں کو جب سلام آپ کریں گے تو اس میں یا لگا دیا ہے۔ قبرستانوں میں آپ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو ہدایت فرمائی ہے کہ جب تم قبرستانوں میں جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو، اور سلام کے الفاظ بھی ڈھال کے دے دیے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس مجلس میں جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو وہ الفاظ یاد ہوں گے کہ قبرستانوں میں جانے کے بعد کن لفظوں سے ہم مردوں کو سلام کریں، قبر والوں کو سلام کریں۔ آپ میں کسی کو یاد ہے؟ بولیے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپ خیال فرمائیے یہ یا کا جو لفظ ہے یہ ہم نے نہیں لگایا، یہ میرے پیارے آقا کا لگایا ہوا ہے۔ یا حرف ندا ہے، یہ بڑے جھگڑے والا حرف ہے۔ پورے ہندوستان پاکستان میں اس حرف پر جھگڑا ہوتا ہے۔ جہاں آپ نے یا لگا کے نبی کو سلام کیا اور جھگڑا خراب ہوا، لاٹھی نکلی کہ کیا تم نبی کو دیکھ رہے ہو؟ تم کیا دیکھ رہے ہو نبی کو؟ کیا حضور تمہارے سامنے ہے جو تم یا لگا کے سلام کرتے ہو؟ طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی ہیں؟ بولو نا میرے بھائی، تو اب میں پوچھتا ہوں کہ مردوں کو سلام کرنے کے جو الفاظ ہمارے نبی نے اپنی امت کو عطا کیے ہیں، قبر والوں کو سلام کرنے کے جو الفاظ وہ میرے حضور نے عطا کیے ہیں، اس میں حضور نے یا لگا دیا ہے۔ اب وہی سوال کرو تم کہ جو قبرستان میں جا کر قبر والوں کو سلام کرتا ہے کیا وہ مردے کو دیکھتا ہے؟ ارے بولو میرے بھائی، نہیں دیکھتا، وہ تو قبر کی مٹی دیکھتا ہے بس، مردہ اس کے سامنے نہیں ہے، اس کے سامنے قبر کی مٹی ہے۔ تو بغیر دیکھے ہوئے یا لگا کے کسی مردے کو سلام کرنے کا حکم ہمارے پیارے آقا نے دیا ہے یا نہیں؟ بغیر دیکھے ہوئے کسی کو یا لگا کے سلام کرنے کا حکم ہمارے پیارے آقا نے دیا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور کو علم غیب کے ذریعے یہ معلوم تھا کہ آخر زمانے میں یا پر جھگڑا ہوگا، ہماری امت میں یا پر جھگڑا کھڑا ہوگا، تو ہم پہلے ہی سے سلام میں یا لگا دیں کہ جو میرا ماننے والا ہو میری یا کو بھی مانے گا، جو میرا ماننے والا ہے وہ میری یا کو بھی مانے گا، اور جو مجھے کو نہیں مانتا وہ میری یا کو کیا مانے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ میرے بھائی میں پوچھتا ہوں، قبرستان میں آپ گئے، آپ نے قبر والوں کو یا لگا کے سلام کیا، یہ جو قبرستان میں جو قبریں ہیں ان میں جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں یہ پیغمبر ہیں یا امتی ہیں؟ دور سے بولو، امتی ہیں۔ امتی کو بغیر دیکھے ہوئے یا لگا کے آپ نے سلام کر دیا تو آپ کا کلیجہ نہیں پھٹا، اور پیغمبر کو بغیر دیکھے ہوئے جب ہم کہتے ہیں کہ یا لگا کے سلام کرو تو کلیجہ کیوں پھٹتا ہے؟ آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ انکار آپ کیوں کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے۔ امتی کو بغیر دیکھے ہوئے یا لگا کے آپ سلام کر رہے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی جھمیلا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور جہاں یا لگا کے نبی کو سلام کرنے کا سوال کھڑا ہوا تو آپ کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، دورہ شروع ہو جاتا ہے، بے ہوشی کا، مرگی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہتے ہو، اور نبی کے فرمان پر آپ
جو عمل کرتا ہے اس سے لڑتے بھی ہوا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آپ مجھے بتائیے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں مردہ سڑا ہوا، قبر میں کہاں جا رہے ہو؟ وہاں کھڑی ہوئی، وہاں مٹی کا ڈھیر ہے، وہاں کھڑی کھڑی ہڈیاں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں نا، مٹی کا ڈھیر ہے، وہاں کھڑی کھڑی ہڈیاں ہیں. اب یہ سوال میں کرتا ہوں کہ اگر وہاں کھڑی کھڑی ہڈیاں ہیں اور وہاں مٹی کا ڈھیر ہے تو کیا میرے آقا نے مٹی کے ڈھیر کو سلام کرنے کا حکم دیا؟ قبر والوں کو جو سلام کرنے کا حکم دیا ہے حضور نے، تو کیا کھڑی کھڑی ہڈیوں کو سلام کرنے کا حکم دیا؟ بولو میرے بھائی، بولو زور سے. کھڑی کھڑی ہڈی، مٹی تو حضور کیسے سلام کرنے کا حکم دیں گے؟ مٹی میں زندگی نہیں. سلام کرنے کے لیے زندگی ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ مٹی کو سلام کرنے کا حکم کیسے ملے گا؟ اس میں تو زندگی نہیں ہے مٹی میں. تو سلام جس کو کیا جائے اس کو زندگی اس میں ہونا ضروری ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، چلیے آپ کے گھر میں کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن میں زندگی ہے، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، مرغا ہے، مرغی ہے. کیا حضور کی کوئی حدیث دکھلا سکتے ہیں آپ کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ صبح اٹھو تو بکرے کو سلام کرو، مرغے کو سلام کرو؟ آپ کہو گے کیا مرغے اور بکری کو سلام کیسے کیا جائے گا؟ زندگی تو ہے اس میں ضرور، مگر سلام کرنے کے لیے زندگی کافی نہیں ہے، عقل و شعور بھی ہونا چاہیے. بکرا بکری میں، مرغا مرغی میں زندگی تو ہے مگر عقل و شعور نہیں ہے. میں نے کہا چلیے وہ سامنے سے گنگا رام جمنا داس نام کے دو شخص آ رہے ہیں، بولو اس میں زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اس میں عقل و شعور ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ حضور سلام کرو گے؟ کیوں؟ آپ کہو گے کہ حضور سلام کرنے کے لیے صرف زندگی کافی نہیں ہے، صرف عقل و شعور ہونا ضروری کافی نہیں ہے، دین و ایمان بھی ہونا ضروری ہے. وہ جو آنے والا ہے اس میں زندگی تو ہے اور عقل و شعور بھی ہے، مگر دین و ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ سلام کا محل نہیں. تب آپ نے کیا سمجھا کہ حضور نے جو سلام کرنے کا حکم دیا قبر والوں کو، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر قبر مومن میں زندگی بھی ہے اور عقل و شعور بھی ہے اور دین و ایمان بھی ہے. ہر قبر مومن میں زندگی بھی ہے اور زور سے بولو عقل و شعور بھی ہے اور دین و ایمان بھی ہے. اگر عقل و شعور نہ ہو، دین و ایمان نہ ہو، زندگی نہ ہو، تو پھر وہ سلام کا محل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے آقا نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، اور تو سننا میری بات، کہ تم قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو. میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم قبر والوں کو سلام کرتے ہو تو قبر والا تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. جب تم قبر والوں کو سلام کرتے ہو تو قبر والے تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا. اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈریے گا مت، صاف صاف جواب دیجیے گا. مجھے یہ بتائیے کوئی کسی کے سلام کو جواب کب دیتا ہے؟ سنتا ہے. ماشاء اللہ، صحیح جواب دیا آپ نے. جب سنتا ہے تب وہ جواب دیتا ہے سلام کا. میں آج سے آپ کو سلام کروں اور پھر میں کہوں صاحب آپ نے جواب نہیں دیا، یہ بات نہیں. آپ کو تو آپ یہ تو کہیں گے نا کہ آپ نے اتنے آستے سے سلام کیا کہ ہم سن نہیں سکتے، ہے نہیں؟
تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ مردہ تمہارا کلام سنتا ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تمہیں پہچانتا بھی ہے۔ سب کے معنی کیا ہوئے؟ حضور سے بولو، وہ دیکھتا بھی ہے۔ جب پہچانے کا سب آدمی جب دیکھے گا، جب نا حضور نے فرمایا کہ وہ تمہیں پہچانتا بھی ہے، یعنی کیا معنی کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اور تمہارے کلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اب بولیے، اب کیا زندگی میں اب کیا فرق رہ گیا؟ ایمان پر اپنے پیارے مصطفیٰ کو سینے میں لیے ہوئے جو مر گیا، وہ اسلام کا سلوک اس کے ساتھ زندوں کی طرح ہے۔ پہلے بھی اس کے گھر پر آ جا کے سلام اس سے کرتے تھے، سلام و کلام کا تعلق تھا آپ کا اس سے، اور اب بھی ہے، صرف جگہ بدل گئی ہے۔ پہلے اس کے گھر میں تھا، اب قبرستان میں آیا نہیں۔ اب ایک بات میں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک بیگ جھلک پھیل جائے گا آپ کی آنکھوں میں، آپ دماغ میں۔ حضور آپ کے سلام کا، وہ قبر والا آپ کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ قبرستان میں کبھی گئے؟ ڈریے گا نہیں، جانا تو صحیح ہے۔ کبھی گئے کہ نہیں گئے؟ گئے۔ آپ نے قبر والوں کو سلام کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ حضور کے فرمان کے مطابق قبر والوں نے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ دیا۔ ایمانداری سے بتائیے گا، کبھی آپ نے اس کا جواب سنا؟ ٹھیک بولیے، ٹھیک سے بولیے، ہوش میں بولیے، آپ نے کبھی جواب سنا؟ ارے بولیے نا بھائی، نہیں سنا؟ بولیے، ڈوب مرنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کہ مردہ ہو کر اس نے آپ کا سلام سن لیا اور زندہ ہو کر اس کا جواب نہیں سن سکے۔ مردہ ہو کر اس نے آپ کا سلام سن لیا اور آپ زندہ ہو کر اس کا جواب نہیں سن سکے۔ بولو، طاقت کس کی زیادہ؟ آئیے بولیے نا، بولیے نا، طاقت کس کی زیادہ؟ جو کام زندہ نہیں کر سکا اس نے مردے نے کر لیا نا، آیا نہیں؟ تو طاقت مردے کی زیادہ ہے اور زندے کی کم ہے، تو آدمی مدد کس سے مانگتا ہے؟ طاقت والے سے مدد مانگتا ہے۔ حدیث نے تو واضح کر دیا کہ مردوں میں طاقت زیادہ ہے زندوں کے مقابلے میں، تو اب اگر کوئی اللہ والوں سے جا کے مدد مانگتا ہے تو کیا غلط کرتا ہے؟ اللہ نے ان کی روح کی قوت بڑھا دیے انتقال کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بخاری شریعت، جنہوں نے اساتذہ پیدا کر کے علم دین کو زندہ رکھا، سب سے بڑا احسان یہ ہے، دین کو زندہ رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے تعلیمات کو زندہ رکھا ہے صدر الشریعہ نے۔ صدر الشریعہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے یہ، ایک پیارا شاگرد، ایک قابل استاد ہندوستان میں پیدا کیا، حافظ ملت علامہ حافظ عبدالعزیز یہ نام مبارک ہوں، اور ایک پاکستان میں پیدا کیا، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد۔ ان دونوں شاگردوں نے ہندوستان اور پاکستان میں باغ و بہار بنا دیا، سنیت کی کھیتی کو ایسا شاداب کیا کہ معطر کر دیا گلی گلی کو۔ انہی کا احسان ہے یہ ملائک یہاں نظر آ رہے ہیں، انہی کے پیدا کیے ہوئے بیٹا پوتا پر پوتا نسل ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے یا نہیں؟ حضرت حافظ ملت ان کے شاگرد، اب ان کے شاگرد مولانا ریاض مصطفیٰ مفتی شریف الحق ہیں، اور مفتی شریف الحق اور مولانا ریاض مصطفیٰ کے ہزاروں شاگرد، ہر سال وہاں 100-150 علماء کی دستہ بندی ہوئی مبارک میں۔ اب مجھے بتاؤ کہ
20 برس کی عمر میں، زندگی میں 20 برس میں ہر سال 100 علماء اگر پیدا مان لیے جائیں تو 20 برس میں کتنے ہو گئے؟ 2000 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 2000 علماء. اب اس کے بعد اب آئیے حضرت ضیاء المصطفیٰ مولانا سجد الحق اور جو دوسرے ان کے شاگرد ہیں ان کے بھی شاگرد پیدا ہو گئے، اور شاگرد کے شاگرد بھی اب چل رہے ہیں. یہاں مولانا وقار الدین صاحب، مفتی وقار الدین صاحب یہ ان کے شاگرد تھے. مولانا عبدالمصطفیٰ اصلی یہ ظہور الشریعہ کے شاگرد تھے. مولانا وقار الدین صاحب کے بھی شاگرد یہاں ہیں. تو اعلیٰ حضرت ظہور الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نسل ہے، یہ روحانی نسل، علمی نسل، وہ بھی پھیل رہی ہے پورے ہندوستان میں. ہندوستان میں یہ پھیلی ہے اور پاکستان میں یہ پھیلی ہے. 10,000 علماء حضرت محدث اعظم پاکستان نے 10,000 علماء پیدا کیے پاکستان میں. اب ان کی نسلیں پھیل رہی ہیں. یہ سب کے سب ظہور الشریعہ کے کھاتے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. ظہور الشریعہ کا ایک بہت بڑا کمال اور ایک بہت بڑی خصوصیت ان کی یہ بھی ہے کہ ان کی جتنی اولاد ہے، ان کی اولاد، ان کی سلبی اولاد روحانی اور علمی نہیں، وہ بھی عالم، وہ بھی علماء کی نسل ہے. مولانا عبدالمصطفیٰ اثری، مولانا عبدالمصطفیٰ اثری، مولانا ضیاء المصطفیٰ، مولانا ثناء المصطفیٰ، یعنی بیٹے بھی عالم اور بیٹوں کے بیٹے بھی عالم، پوتے بھی عالم، سب کے سب. اور عالم بھی تو جنجب عالم جو پورے درس نظامیہ پر حاوی ہو، عالم ڈھال دے ایسے عالم. یہ ظہور الشریعہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے. ویسے تو اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں اور اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں ایک سے ایک علماء گزرے ہیں، لیکن یہ خصوصیت جو اعلیٰ حضرت کو، جو ظہور الشریعہ کو اللہ نے عطا کی ہے کہ ان کی ساری اولاد ذکور بھی اور اولاد نساء بھی، اناث بھی، ان کے بیٹے بھی عالم اور بیٹیاں بھی عالم، اور بیٹیوں کی بیٹیاں بھی عالم. ان کی بیٹی ظہور الشریعہ کی بیٹی عائشہ سعیدہ ہماری بھانجی ہے، یہ عالم، اور ان کی بیٹیاں بھی عالم. تو نواسے بھی عالم، نواسیاں بھی عالم. یہ ظہور الشریعہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. بہار شریعت ظہور الشریعہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کو در مختار کہیے، اس کو عالمگیری کہیے اردو زبان میں، اسے شامی کہیے اردو زبان میں. اس کو سنی تو سن دی، دیوبندی بھی رکھتا ہے اپنے دائرہ میں، اس کے رکھے بغیر کام نہیں چلتا اس کا. یہ شان ہے ہمارے ظہور الشریعہ کی. ان کو ہم لوگ ابو العلماء کہتے ہیں، یعنی عالموں کے باپ ہیں. جیسے حضرت ابراہیم انبیاء کے باپ ہیں، ظہور الشریعہ علماء کے باپ ہیں. انہوں نے علماء پیدا کیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ. آج ہندوستان میں جو بھی علماء نظر آ رہے ہیں، یا تو ان کے پیدا کرنا ہے یا ان کے پیدا کردہ کے پیدا کرنا. اللہ تعالی یہ اعزاز اللہ نے ظہور الشریعہ کو عطا کی ہے عشق رسول کے صدقے میں، عشق رسول کے صدقے میں. اعلیٰ حضرت نے ظہور الشریعہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا امجد مجد کا پکا، میرا جو امجد ہے، امجد کو میرا کہا، ظہور الشریعہ کو میرا کہا، یہ میرا ہے. تو میرا ہے تو میرے کا کچھ اثر ہونا چاہیے.
بارگاہ رسالت سے صدر شریعت کو ایسی بارگاہ رسالت میں مقبولیت تھی اور ایسا قبول خاص تھا صدر شریعت کو بارگاہ رسالت میں کہ ان کی بیٹی بانو وہ بھی عالمہ تھی، ان کا انتقال ہوا، ان کی بچی بانو کا انتقال ہوا۔ تو انتقال سے پہلے صدر شریعت نے خواب میں دیکھا حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے، خواب میں دیکھا 1 رات پہلے، جس کی صبح کو انتقال ہوا بانو کا، اس کی شام کو دیکھا حضور کو خواب میں، اور حضور شریعت بہت خوش تھے۔ حضور جیسے تشریف لایا، حضور تو شریعت تو پھولے نہیں سما رہے، کیا کریں، کہاں بیٹھائیں، کس طرح حضور کی خاطر کریں، کس طرح حضور کا استقبال کریں۔ حضور نے فرمایا کہ تم تکلیف نہ کرو، میں بنو کو لینے آیا ہوں۔ بانو ان کا نام تھا، تو بنو لوگ کہتے تھے، میں بنو کو لینے آیا ہوں۔ صدر شریعت کی بیٹی بنو تھی، کہا میں بنو کو لینے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر شریعت نے فرمایا، اس سے اندازہ لگائیے کہ صدر شریعت کو حضور کی بارگاہ میں کتنا پیار تھا، اور سرکار کا کرم کتنا تھا صدر شریعت پر، کہ صدر شریعت پر تو کرم تھا ہی، ان کے بچوں پر بھی کرم ہے۔ ان کی بچی کو فرماتے ہیں کہ میں لینے آیا ہوں، چنانچہ صبح کے بعد انتقال ہو گیا بنو کا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک دن صدر شریعت، میں ممبر میں بیٹھا ہوں مسجد میں اللہ کے گھر میں، صدر شریعت نے فرمایا کہ ایک بات سنو۔ میں نے کہا فرمائیے حضور، کیا وہ جگہ تم دیکھو گے جہاں میں رہتا ہوں؟ غور سے سننا، کیا تم وہ جگہ دیکھو گے جہاں میں رہتا ہوں؟ حضور میں ضرور دیکھوں گا، مجھے حضور وہ جگہ دکھلا دے، میں چلو میں تمہیں دکھا دوں۔ حضور میری انگلی پکڑ کے چلتے 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 اب ہم اپنی جگہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے سمندر میں پاتے ہیں، اور سمندر کا پانی سفید نہیں ہے، یہ سونے کا پانی جیسے ہوتا ہے نا، سونے کا پانی، سونا گلانے کے بعد جو اس کا پانی ہوتا ہے نا، جیسے سونے کا پانی ہوتا ہے ویسی اب سمندر کا پانی ہے۔ حضور میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور بیچ سمندر میں لے کے پہنچے، اور ایک جگہ سے وہ پانی ابل رہا تھا، پانی ابل رہا تھا، یعنی نور کی طرف سے ابل رہا تھا پانی۔ فرمایا میں اسی جگہ رہتا ہوں، یہیں میں رہتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ حضور نے غوطہ لگایا اور غائب ہو گیا ہماری جگہ، کہا اسی میں رہتا ہوں، نہیں رہتا ہوں۔ اب وہ چشمہ نور تو کہاں ہے، جنت میں ہے کہاں ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ چشمہ نور میں غوطہ لگایا ذریعہ نے، اور اس کے بعد میری نگاہ سے غائب ہو گئے۔ فرمایا میں یہیں رہتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ آپ ان کے مقام کا اندازہ لگاؤ، لاکھوں آدمیوں کو، کروڑوں آدمیوں کو دین سے انہوں نے روشناس کرایا باہر شریعت کے ذریعے، ہزاروں لاکھوں افراد کو دین کے اوپر، سنیت کے اوپر قائم کیا علماء کے ذریعے سے۔ سب کی نہیں کیا، تو شریعت کے خاتمے میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ ارے بولنا میرے بھائی، تمہارے یہاں بھی اصحاب صفہ کی طرف سے جو بغیر پیسہ لیے ہوئے صرف رضا الہی کی خاطر عالم تیار کر رہے ہیں، حافظ تیار کر رہے ہیں اور علم پڑھا رہے ہیں، یہ جتنے بھی شاگرد تیار ہو رہے ہیں صدر شریعت کا فیض شامل ہے کہ نہیں؟ اس میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب حضرت صدر شریعت کے خاتمے میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کا درجہ بلند ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ان کے تقرب کا درجہ بلند ہوگا،
اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کی خوشنودی اور حاصل ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. میرے عزیز دوستو، یہ جو اہل سنت والجماعت کی علماء اعلیٰ حضرت کے مطلق کی اشاعت کر رہے ہیں، 24 گھنٹہ رد وہابیہ رہے، ہم کس لیے لڑ رہے ہیں بھائی؟ دیوبندیوں سے ہمارا کوئی زر زمین کا کوئی جھگڑا ہے کیا کوئی دکان جائیداد کی کوئی لڑائی؟ ہماری ساری لڑائی ہم اپنے آقا کے واسطے، ہمارے پیارے حبیب کے واسطے یہ لڑائی ہے. بولو یہ بھی عشق رسول ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بول، اس سے بڑھ کر اور عشق رسول کیا ہوگا؟ یہ عشق رسول ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی حمایت کی وجہ سے لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، حضور کی حمایت میں ہم جب ان کا رد کرتے ہیں تو لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. یہ عشق رسول ہی تو ہے نا؟ کیا یہ نہیں عشق رسول ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی محبت میں احدن احدن کا جو نعرہ بلند کیا تھا، تو ان کا جو جس کے وہ غلام تھے معاذ اللہ، وہ بہت ہی ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا. ہماری تو آزمائش بھی نہیں ہو رہی ہے. ہم نے تو حضور کو اپنا آقا کہا اور حضور کا ہم نے اپنے آپ کو شہدائی کہا، حضور کو عاشق کہا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے عشق کا امتحان ابھی ہوا کہاں ہے؟ ابھی ہمارے عشق کا امتحان کہاں ہوا؟ ابھی تو امتحان شروع ہوا ہے کہ کچھ لوگوں پر مقدمہ ہو گیا. یہ امتحان ہے. حق کی حمایت آپ نے کی تھی، حق کے ساتھ جو محبت کا آپ نے مظاہرہ کیا تھا، باطل کے مقابلے میں آپ نے حق کی حمایت کی تھی. اب اس کا امتحان شروع ہوا. اب جائیے تاریخ پر مقدمہ، پیشیوں پر پیشی، پیشی پر پیشی ہو. یہ کیوں پیشی ہو رہی ہے؟ کوئی گناہ نہیں آپ نے کیا تھا، آپ نے حق کی حمایت کی تھی. آپ نے باطل کے خلاف زبان کھولا، قلم چلایا. اسی کی سزا آپ کو مل رہی ہے کہ اب ہر تاریخ سے آپ کو جانا پڑ رہا ہے. یہ آزمائش ہے. دیوبندیوں سے جو ہمارا جھگڑا ہے، لڑائی ہے، دیوبندی بھی ہم کو نقصان پہنچانے میں دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے. تو یہ جو ہم ظلم سہ رہے ہیں دیوبندیوں کا، ہم جو دیوبندی ہم سے انتقام لے رہے ہیں، کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں؟ ہم نے کیا ان کا بگاڑا؟ صرف اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، ہم نے ان کی حمایت نہیں کی. ہم نے ان گستاخیوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیا اور ساری دنیا میں ڈھیڑوڑا ہم نے پھیر دیا کہ یہ گستاخی رسول ہے. اور تو ہم نے کچھ نہیں کہا. اتنا کہنے پر جو ہم کو زندہ ہماری مرمت کرتے ہیں، دیوبندی برائی کرتے ہیں، ہماری ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارا حق ضبط کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. یہ بھی ہے عشق کی آزمائش ہے. عشق کی آزمائش ہوتی ہے، بغیر آزمائش کے عشق کا سونا نکھرتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو صلاح عطا فرمائے سب کی صبر کی کہ عشق کی آزمائش میں آپ پورے ہوئے. اپنا مالی نقصان کیا آپ نے، اپنا جانی نقصان کیا آپ نے، جسمانی نقصان کیا آپ نے، اپنا تجارتی نقصان کیا آپ نے، لیکن نبی کی محبت میں سچار رہے آپ. یہ بہت بڑا کام ہے میرے دوستوں. یہ 1000 تہجد کی نماز ایک طرف، 1000 رکعت تہجد کی نماز کی ایک طرف، اور پیارے مصطفیٰ کی محبت میں امتحان ہو تو آدمی ڈٹا رہے. وفاداری رسول، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. ایک بات میں آپ کو ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، بہت کام کی بات ہے، تو غور سے سنیے گا. آپ
آج تو رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے تو ہندوستان میں بھی کروڑوں ہیں، ہندوستان میں بھی کروڑوں ہیں، پاکستان میں بھی کروڑوں ہیں۔ سرکار مدنی تاجدار کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں کرنے والے، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مقلد ہو، مودودی ہو یا چکالوی ہو، اہل قرآن ہو، کسی نام سے بھی ہو، یہ جو کر رہے ہیں کرنے والے، آپ ان سے واقف ہیں نا؟ بالکل حضور کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں یا گستاخیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ کوئی بھی حضور کی امت میں ہندوستان اور پاکستان کے اندر سوائے بریلوی علماء کوئی منہ توڑ جواب دینے والا ہے؟ بولو بولو بولو۔ آج ہمارے سنی علماء اگر اپنی زبان بند کر لیں اور کسی جنگل میں چلے جائیں آبادیوں کو چھوڑ کر، تو میلاد جائز ہے، قیام جائز ہے، فاتحہ جائز ہے، اور یہ اللہ کی عقیدت جائز ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے، یہ بتانے والا ہے۔ ان کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ ہم لڑ رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑا عشق رسول پاک کے ساتھ، عشق کا سب سے بڑا سبب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ ہم اپنے باپ کے لیے نہیں لڑتے، اپنے بھائی کے لیے نہیں لڑتے، اپنے لیے نہیں لڑتے، اپنے رسول کے لیے لڑتے، اپنے رسول کے لیے لڑتے ہیں۔ خاندان میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے خاندان کا کوئی شخص اگر وہابیوں سے مل گیا جا کر یا وہابیوں کی مسجد میں چلا گیا اور وہاں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو اب ہماری بولی چالی بند ہو جاتی ہے۔ تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، صرف رسول پاک کے گستاخ کی اس نے توقیر کی، بس اس کی بنیاد پر ہماری زبان ہماری بولی چالی بند ہو گئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ غور سے آپ اس پر جب سوچیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی ہے عشق رسول اور یہی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے زبانی محبت کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، زبانی عشق کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، مگر سوسائٹی میں رسوا ہونا، اپنے نبی کے لیے رسوا ہونا، معاشرے میں تکلیف اٹھانا، کاروبار کا نقصان اٹھانا اور اونڈوں کا پیچھے لگ جانا، جرم کیا ہے کہ صرف اپنی تیاری نہیں کرنا کہ ہم وفادار ہیں، نبی کی وفاداری میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بولو عشق رسول ہے کہ نہیں؟ یہی تو عشق رسول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نعت لکھنا بھی آسان ہے، نعت پڑھنا بھی آسان ہے، مگر نبی کے خاطر تعلقات توڑ لینا بہت مشکل ہے نہیں؟ نبی کے خاطر بولی چالی بند ہو جائے، دیوار حائل ہو جائے ہمارے تمہارے درمیان، اب کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، آئندہ تم ہمارے دشمن ہم تمہارے دشمن، یہ بہت مشکل ہے۔ یہی ہے عشق رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے بات چیت ہو رہی ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دیوبندی ہو تو اس کے ہاتھ لے جائیں گے، پھر اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ ایک بھائی یہ کیوں تبدیلی ہو گئی، آپ کو اتنا غصہ کیوں آ گیا کہ اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے؟ اس نے تو آپ کو کچھ گالی نہیں دی، آپ نے اس نے کچھ برا بھلا نہیں کہا۔ وہی عقیدہ عشق رسول کا، وہی عقیدہ وفاداری مصطفیٰ کا کام کر رہا ہے کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے ہمارا خدا نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے میرے بھائی۔ نماز پڑھنا بھی آسان ہے، رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھنا آسان ہے، مگر اپنے خون کے رشتوں کو توڑ دینا نبی کے واسطے،
یہ بہت مشکل ہے. یہ صحابہ کرام یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو نہیں کیا. ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے بدر کے میدان میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی طرف سے اور ان کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کے ساتھ. جب جنگ ختم ہو گئی اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر مسلمان بھی ہو گئے تو ایک دن اپنے باپ سے انہوں نے کہا حضرت ابو صدیق سے انہوں نے عرض کیا کہ بابا جان ایک بات کہوں. کہا کہو بیٹے. کہا بدر کے دن آپ کئی مرتبہ میری عزت سے آئے. میں تو ابو جہل کی طرف سے گیا تھا لڑنے کے لیے, کئی مرتبہ آپ میرے نشانے پر آئے تھے. میں چاہتا تو تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیتا, مگر میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ چلو کچھ بھی ہو باپ تو ہے ہمارے. یہ سوچ کے میں نے چھوڑ دیا. آپ میری عزت بھی آ گئی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ معلوم ہے صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا تم نے مجھ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا, اور اگر کہیں تم میری عزت پہ آ گئے ہو تو میں کبھی تم کو بیٹا نہیں سمجھ کے چھوڑتا. میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑتا کہ تم میرے بیٹے ہو. میں سمجھتا تم میرے نبی کی گستاخ ہو, میرے نبی کی دشمن کے ساتھ آئے ہو, تم نبی کے دشمن ہو, میں تمہارا سر قلم کر دیتا. یہ حق ادا کیا ہے اس کا محبت کر صحابہ کرام نے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. اس کی آزمائش ہوگی, محبت کا امتحان ہوگا, اور اس میں آپ کو مالی نقصان, عزت و جاہ کا نقصان, نام و نمود کا نقصان, مال کا نقصان, اولاد کا نقصان, ہر طرح کے نقصانات سے ہنستے کھیلتے گزرنا ہوگا, اور نبی کے راہ میں کھانے رہنا ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آپ نے